سبزیاں ساری یہ چیزیں جو کھیتوں کا جو ایشو چل رہا ہے وہ سارا کچھ کھیتی باڑی کا ایشو چل رہا ہے اینڈ فلڈس. ایئر میں آپ ایک ڈراپ بھی وہ باہر پولوشن کا جانے نہیں دیتے. جہاں تک فلڈ کا ہے نا سر، امریکہ میں حالانکہ اس پالیسی پہ زیرو منی جو ہے نا کسی کی گورنمنٹ کی لگتی ہے. ہمارے یہ ہو رہا ہے گلوبل وارمنگ ہوگی، دوسرا اس کی وجہ سے پانی زیادہ بڑھ گیا، رانا بڑھ گیا، وہ سارا پانی بھی ایک قسم کا برڈن ریور پہ بن گیا. آگے آپ نے ریور کے بیڈ میں وہ سارا کچھ آگے سوسائٹیز بنا دی. اور جب بندے کے پاس اتنا زیادہ پیسہ آ جاتا ہے نا تو اس قسم کا بندے کی نیچر ہے، خاص طور پہ جس ریجن میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ تو نیچر ہے کہ وہ فوراً دوسری شادی کے لیے بھاگتا. تے کوئی یہو جہا کوئی پلان تے نہیں سر تھوڑا سچ سچی دس دیو آن سکرین دس دیو کیمرے لگے نہیں سر، پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو عورت کی لسٹ یا یہ جو انکنٹرول ڈیزائر ہوتی، واٹ از دیٹ؟ فرسٹ آف آل یہ سیکھنے کو سمجھ آدمی آ جائے نا تو پھر بندہ اس چیز کو زیادہ سوچتا کہ یار ہے تو کچھ بھی نہیں ہے مقابلے. سر میں یقین جانو اگر میری وائف جو ہے نا ابھی پچھلے دنوں 3-4 مہینوں ان کی والدہ یہاں پیرالائز تھی. شی یوز ٹو کم ہیئر فار اسٹے ہیئر 3 months. لیکن میں اللہ سے یہ اکثر میرے ذہن میں، یا اللہ تو بندے میں اتنی لسٹ اور اتنا یہ جو رکھا ہے انکنٹرول ڈیزائر، تو وہ چیز کیا ہوگی جس نے یہ رکھی. اب میرا دھیان اس چیز کی طرف جاتا ہے. اچھا واہ واہ. اور ساری یہ چیز میرے لیے نا ایک نا بڑی ایک بے معنی سی ہو کے رہ جاتی ہے. کنیکشن ہو گیا کہ یا اللہ میں تو اب دیکھیں بی بی رابعہ بصری وہ کیا کہتی تھی، وہ ایک ہی دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ اگر میں جنت مانگوں نا تو مجھے جہنم میں پھینکنا، لیکن اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. اللہ. تو سر وہ جب وہ کنیکشن ہو نا سر، وہ ریئل کنیکشن جب ہو جائے نا، وہ تبھی جیسے میں نے کہا 5 دفعہ حاضری دیں اور ہر بات کو اس سے لنک کریں. دولت آپ کے پیچھے لگ جائے گی، یہ جو چیزیں ہیں نا آپ کی ڈیزائر اور لسٹ وغیرہ اب ختم. سر یہ بالکل ایسے ہی، یہ نہیں ہے کہ میں بھی آخر مرد ہوں، میرے اندر بھی خواہش ہے، لیکن وہ جو نفس مطمئنہ کی کنڈیشن ہے نا اس سے یہ چیزیں باہر نکل جائیں. بالکل بڑی زبردست بات کی. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو پاکستان جس سچویشن سے گزرا ہے، کیونکہ آپ جتنے بھی آپ امریکی فوج کے لیے ڈانس بنا لیں، چیزیں کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، ایک کنیکشن یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جڑا ہوا ہے آپ کا، اور آپ کو ہر 6-8 مہینے بعد وہ کھینچ بھی لاتا ہے یہاں پہ، اور آپ ماشاء اللہ یہاں پہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. جس گلوبل وارمنگ اور جس کلائمیٹ چینج سے ہم گزر رہے ہیں اور جس قسم کی یہاں پہ آفات آ رہی ہیں اس کی وجہ سے، انکلوڈنگ ارتھ کویکس، انکلوڈنگ جو سبزیاں ساری یہ چیزیں جو کھیتوں کا جو ایشو چل رہا ہے وہ سارا کچھ کھیتی باڑی کا ایشو چل رہا ہے اینڈ فلڈس. تو یہ آپ اس کے جب دیکھتے ہیں وہاں بیٹھ کے یہاں پہ آ کے، تو کیا ہم سے غلطی ہوئی یا اس کو کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا؟ سر اصل میں جب تک حقیقت کو نہ سمجھا جائے نا کہ اصل میں دنیا میں کیا ہے، اگر بلائنڈلی ہم لوگ نا بڑے ایک شارٹ ٹرم تھنکنگ والے لوگ ہیں، چھوڑی لانگ ٹرم نہیں ہم سوچتے. سر اگر انجینئرنگ کی ڈیفینیشن پڑھی جائے نا، دیکھیں وہ ان لوگوں کے جو ایتھک ہے نا، کوڈ آف ایتھکس کیلیفورنیا کے میں بتاتا ہوں. سول انجینئر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سول انجینئر وہ ہوتا ہے جو نیچرل ڈیزاسٹر، فلڈ، ارتھ کویک اور ونڈ یا جو بھی اس طرح کے آفات آئے، فائر، ان کے خلاف وہ ریزسٹ کرتا ہے، لوگوں کو بچاتا ہے. ساتھ ہی لکھا لیکن وہ اللہ کے آگے بندوں کو اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ بلڈنگ میں بچا لوں گا، لیکن کوشش ہے اس کی کہ وہ لوگوں کی سیفٹی کر سکے. سر یہ یہاں تک وہ لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ ہے. اب پھر اس کے لیے جب ان کو پتا ہے، ہم سر چیز یا تو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا رہے گا دیکھی جائے گا، مالک کیا بچائے گا، لیکن وہ ریالٹی میں وہ کچھ کرتے ہیں. ہم کیا، اب سب سے بڑا یہ مسئلہ سب کو پتا ہے، گلوبل وارمنگ آ رہی ہے. گلوبل وارمنگ کے کئی وجوہات اور یہ آج کل پرسوں کا نہیں، یہ کئی سالوں سے یہ پتا ہے کہ یہ چیز ہونی ہے. بالکل. اب دیکھیں جی سب سے بڑا کیلیفورنیا، اب گیون نیوسن، ہی از مائی، مطلب ان دیٹ سینس کہ میں نے اس کے لیے الیکشن کمپین میں پہلے بھی ہیلپ کی. اب وہ پریزیڈینشیل کے انشاءاللہ میں انوائٹ کروں گا فار فنڈ ریزنگ، بیکاز وی لیو اوور دیئر، وی ہیو ٹو میڈ اے کنیکشن ود دیم. تو اب اس کا کیا ہے، زیرو ایمیشن پالیسی.
کہ اس نے کہا ہے کہ 2030 تک یہ ہے کہ یہاں کوئی ڈیزل والی یا پیٹرول والی گاڑی جو ہے نا بکے گی نہیں، جو پرانی ہے وہ ہے آگے نہیں، نئی نہیں آگے بکے نئی گی، نہیں بنے گی، صرف یہی ہے کہ یہ جو سولر یا بیٹری والی چلیں گی تاکہ انوائرمنٹ امیشن فرینڈلی چلیں گی ساری. انوائرمنٹ فرینڈ. تو سر اس طرح کے اب وہاں پہ آپ ایئر میں آپ ایک ڈراپ بھی وہ باہر پولوشن کا جانے نہیں دیتے. اگر آپ وہ گیس بھی پیٹرول بھی ڈلوا رہے ہیں نا تو سر ان کے نا ڈبل پائپ ہوتے ہیں، جب وہ آپ کی ٹینکی میں ڈالتے ہیں نا تو اس کے اندر جو ظاہر ہے جب آپ نے وہ پیٹرول اندر جانا ہے فیومز تو باہر نکلیں سے گے، فیوم باہر فیومز نکلے، نکلیں. وہ کیچ کر کے واپس ڈال رہی تھی. یہاں تک خیال رکھا جاتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی حالات دیکھیں جی، چیلنجز ہوتے ہیں، ان کو تو پہلی تو بات ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ایکسیپٹ کہ یہ کرنا ہوا ہے، اس مسئلے کو ہم چاہیے. نے حل کرنا ہے. میری نظر میں دیکھا جائے تو یہاں جو ہے نا دو بگ میجر ایشوز ہیں. نمبر ون، جس پہ جو میں نے لرن کیا، میں نے اس فیلڈ میں وہاں امریکہ میں بھی بڑا کام کیا جی ہے. آئی نو دیٹ، گلوبل دیٹس وارمنگ وائی ظاہر ایم ہے کہ آسکنگ دن دس ون. بدن اب فلڈ بڑھے گا. دنیا کا سب سے بڑا ایشو اس وقت جو ہے وہ obviously ہاں کلائمیٹ چینج بالکل، ہے. ہاں جی، کلائمیٹ چینج ہے. اس کے انوائرمنٹ چینجز آ رہے ہیں. ہاں. سر ہمیں نا دیکھیں وہاں بھی اب یہاں یہ جو راوی کا بیڈ پہ لوگوں نے ریور بیڈ پہ بنایا ہوا تھا، وہاں ایگزیکٹلی سیم تھنگ از ہیپن ان سیکرامنٹو. اب سیکرامنٹو جو کیلیفورنیا کا 4th بگیسٹ اکانومی کا کیپٹل ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے ریور بیڈ پہ ساری کنسٹرکشن ہوگی. یہ 8-10 سال پہلے کی بات ہے. گورنمنٹ کو جب پتہ چلا، دیکھیں مسٹیک سب سے ہوتی ہیں، یہ نہیں اوور آپ لک نہ ہو مت جاتے، بلیم کریں. اوور لک ہو جاتے ہیں. ہاں اوور لیک ہوتا ہے یا نیچر کچھ اور ہوتی ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہاں وہ انہوں نے سارا کچھ ڈیولپ، پھر ان کو خیال آیا کہ یار اگر یہ ریور ٹوٹے گا تو یہ 20 فٹ پانی آ جائے گا. امیجیٹلی انہوں نے کنسٹرکشن سٹاپ کی. اس کے بعد اچھا جتنے ریور باڈیز ہیں نا وہاں وہ یو ایس آرمی کے انڈر ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ اس کے جو لیوی ہے اس کے اندر ایک کرٹن ڈال دیا بینٹونائٹ کا، ایک انجینئرنگ کی ٹرمنالوجی ہے، اس سے یہ ہے کہ اس کی سیپ نہیں ہوتا واٹر، اس نے اس کو اسٹرینتھ کیا. یہاں بھی اگر بنائے تو ظاہر ہے کہ لیوی کو اور اس کی کوئی نہ کوئی پریکاشن ضرور ہونی چاہیے نا. جہاں تک فلڈ کا ہے نا سر، امریکہ میں حالانکہ اس پالیسی پہ زیرو منی جو ہے نا کسی کی گورنمنٹ کی لگتی ہے، انہوں نے ایک اصول بنایا ہے کہ آپ کی پراپرٹی سے ایک ڈراپ پانی رین کا باہر نہیں جائے گا، ایک ڈراپ بھی پانی کا باہر نہیں جائے گا. سر اٹس ویری انٹرسٹنگ. ہمارے یہ ہو رہا کہ پیچھے کنسٹرکشن اتنی ہوتی جا رہی ہے، لیکن وہ سارا پانی جب کنسٹرکشن، ایک دیکھیں ایک جنگل ہے، وہاں سے پانی جب آئے گا وہ سارا واٹر سیپ ہو جائے گا. جب آپ پکا ایریا کریں گے تو رن آف اس کا بڑھ جائے گا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ لیٹ سے کہ آپ کے پاس 1 ایکڑ جگہ ہے، آپ نے اس میں 30% یا 25% سے زیادہ آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. باقی آپ نے لینڈسکیپ بنانا ہے اور اس کے اندر ریٹینشن پانڈ بنانے ہیں. اور ریٹینشن پانڈ وہ جو اس کی پرمیبلٹی ہوتی ہے نا سوائل کی، اس بیسس پہ بارش کا پانی ہوا، گھنٹہ 2 گھنٹے بارش ہوئی، وہ پانی وہاں کھڑے رہے گا، 4 گھنٹے میں وہیں سیپ کر کے گراؤنڈ واٹر میں چلے جائے نکلے گا، وہیں چلے جائے. سڑک پہ نہیں آئے گا، سڑک پہ نہیں، انہوں نے سڑک پہ نہیں آئے گا، نہ ہی وہ آپ کے ریور میں آئے گا. اچھا ٹھیک ہے، اب بارشیں جو ہوتی ہیں تو اس طرح کر کے اگر یہ لا ہر بندے پہ امپلیمنٹ ہو کہ بھائی تو نے کنسٹرکشن کرنی ہے لیکن اپنا پانی اب ریور میں نہیں پھینکنا. ہمارے یہ ہو رہا ہے گلوبل وارمنگ ہوگی. دوسرا اس کی وجہ سے پانی زیادہ بڑھ گیا، رن آف بڑھ گیا، کنسٹرکشن بہت ہوگی. اب مری جائیں ادھر ادھر جائیں، اتنی کنسٹرکشن ہوگی کسی زمانے میں وہاں پانی پر اور درخت تو کاٹے، پہاڑ بھی کاٹ دیے، وہ سارا پانی بھی ایک قسم کا برڈن ریور پہ بن گیا. آگے آپ نے ریور کے بیڈ میں وہ سارا کچھ سوسائٹیز بنا دی، سوسائٹی بنا دی. تو نمبر 1 یہ ہے کہ یہ وہاں جیسے وہاں لا ہے کہ وہ پانی ان کا سر 10 فٹ سے زیادہ فلکچویٹ نہیں کرتا. اگر 40 فٹ پہ گراؤنڈ واٹر ہے نا، 5 فٹ اوپر ہو گیا جب بارشیں نہ ہوئیں، بارشیں ہوتی ہیں جب نہ ہوئی تو نیچے، تو اس طرح فلکچویٹ کرتا رہتا ہے. لیکن یہاں یہ ہوتا ہے پانی نکال رہے ہیں تو نکالے جا رہے ہیں، 100 فٹ پہ تھا اب 200 فٹ پہ ہو گیا. اس طرح کی ریگولیشن ہونی چاہیے نا. اب اس پہ آئی ڈونٹ تھنک سو. اب میں نے دیکھا یہاں پنجاب میں انجیکشن ویل لگائے ہوئے ہیں، اب لگائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہر بندہ یہ ہے کوشش کرے کہ اس کا پانی باہر نہ جانے دے. اور دوسرا یہی ہے کہ ریور بیڈ میں اگر بن گیا ہے تو دیکھیں ہم جب ڈیزائن کرتے ہیں نا تو اس کا ہوتا ہے 50 ایئر پلان، 50 ایئر فلڈ ڈیزائن. اس کا کیا مطلب ہے کہ 50 ایئر میں جو میکسیمم ایونٹ آیا تھا وہ ہمارا اس سے باہر ڈیزائن کرنا ہے. اب ابھی یہ دیکھیں نا آپ کا فلڈ آ گیا تو بیسیکلی آپ کو ایک میجرنگ بن گیا، بھائی یہاں تک پانی آ گیا تھا، اب اس کے اندر نہ بنائیں. تو یہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کو ہم نا
اگلے کریں. 50 اور سال اگر کے بنا لی ہے تو آپ اس کا لیوی یا بند بنائیں تاکہ پانی سے وہ کا پروٹیکٹ ہو. فلو نہیں. ہمارے یہاں پہ اصل میں 2 طرح کا فلڈ آیا نا. ایک فلڈ تو وہ آیا جو گلیشیئرز پگھلے اور سارا کچھ ہوا, وہ ادھر پہاڑوں سے آیا سب کچھ ہوا. دوسرا آیا وہ جو ہندوستان کی سائڈ سے جو ہے وہ نارمل سائڈ کا جو ہے وہ آیا. اس میں تو دونوں سائڈوں سے ایک ہم جو ہے اس پر پریشرائز ہوئے. بند بنانا, ڈیمز بنانا, وہ ہم نے بالکل مس کیا ان چیزوں کو. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں پرسنل لیول کی چیزیں بتائیں نا, کہ گھر کے اندر سے یہ چیزیں ہوں, یہ سارا کچھ ہو, سر جیسے امریکہ میں نا یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ریزروائر بناتے ہیں انڈر گراؤنڈ بھی ہوتے ہیں انڈر سارے گراؤنڈ. اس ہاں میں جو ہے. اچھا, 2 طرح کے ریزروائر ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جہاں پہ ہلی ایریا ہے, کیونکہ جی. وہاں سائڈوں پہ پہاڑ ہوتا ہے, آگے بند بنا کے ایک ریزروائر کے سٹور ہو گیا پانی میں. اب آپ کے تربیلا میں جو بڑا الارمنگ ہے سر, 45% سلٹیشن ہو چکی ہے, جی جی اور 30 ایئر کے بعد یہ آپ کا تربیلا ڈیم, یہ اسٹڈی ہے, جی از ویری وارننگ, یہ اس نے الیکٹرک جنریشن بند کر دینی ہے. یہ صرف اریگیشن کے کنٹرول کے لیے سلٹ سے بھرتا جا رہا ہے, یعنی اس کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. پیچھے سے آگے سے ہم نے ڈیم نہیں بنا, کیپیسٹی کم ہوتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, سٹوریج کم ہوتی جا, ہے. سوری ہاں, سٹوریج کیونکہ مٹی اور پتہ نہیں کیا مٹی کیا آ رہا ہے نا, وہ کچھ کیا سلٹیشن گارے اور ہو رہی کیا ہے, تو سارا اس سے کچھ آتا سٹوریج کیپیسٹی کم ہاں. ہو رہی ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کی یہ بھی بند, اس طرح یہ کہ اس سے پہلے پیچھے ایک بند بننا چاہیے جو کچھ روکے. کچھ روکے. پھر یہ کہ آگے اچھا ہلی ایریا میں اس طرح کے ڈیم بنا کے پانی کو سٹور کیا جائے, اور پلین ایریا میں جہاں میدانی علاقہ ہے وہاں پہ پانی کو زمین میں انجیکٹ کیا جائے. یہ تھیوری اڈاپٹ کریں گے تو پانی دونوں دیکھیں, جیسے سرفیس پہ نہریں فلو کر رہی ہیں, بٹ دس از ناٹ اے راکٹ سائنس. یہ تو اتنی کوئی, یہ تو بڑی کامن سی چیزیں ہیں, بڑی کامن سینس کی باتیں ہیں. اس کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو بی, ماشاء اللہ آپ ڈونٹ ہیو ٹو بی انجینئر اور سم تھنگ. یہ تو ایک سمپل سی بات ہے یار. سر میں ایک اور چیز اگر ایڈ کروں, امریکہ میں اگر کسی کی نا لیٹ سے کہ کوئی 100 ایکڑ زمین ہے نا, اس کے آگے انہوں نے چینل بنایا ہوتا ہے, کوئی 30 فٹ چوڑا, کوئی 15-20 فٹ. اس میں کیا کرتے ہیں, وہ پانی بائی کر کے نا نہر میں, ہمارے تو ہے نا اریگیشن فلڈ سسٹم ہے, وہاں وہ سپرنکلر سسٹم. اب سارا پانی اس چینل میں کھڑا رہتا ہے, بارشیں آتی ہیں تو پانی وہی اس میں بھر جاتا ہے, وہ یوز کرتے ہیں. ہمارے اگر یہ اپنا رورل ایریا میں اگر ہر مثلا میری 20 ایکڑ ہے, 12 ایکڑ ہے, وہاں جدھر کو فلو جا رہا ہے نا, وہاں اگر ہم چھوٹے چھوٹے پانڈ ہی بنا دیں نا, وہ ان کی اریگیشن کے لیے بھی یوز ہو گئی, اور وہ فلڈ وہیں کا وہیں رین رک جائے گی اور ان کو فائدہ دے گا. اور اس طرح کے اگر چھوٹے چھوٹے سٹوریج, یا جیسے میں نے کہا میدانی علاقوں میں انڈر گراؤنڈ سٹور کریں, اور ہلی ایریا میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا دیں, ریزروائر بنا دیے جائیں, تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. ہاں بالکل نہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. زیادہ مسئلے مجھے یہی نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تھوڑی سی ول پاور کی کمی ہے, ہمارے پاس آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے, ایگزیکیوشن کی کسی موقع پہ کہیں کمی لگ رہی ہے. جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ پیسے بھی شاید انوالو ہوتے نہیں لگ رہے, لیکن کمٹمنٹ کی جو ہے ہمارے پاس بہت کمی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. سر آپ کو بہت شکریہ, آپ کو تشریف آوری کا. نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں تو مزید باتیں آپ کے ساتھ کریں گے, بڑا مزے کا لوگوں کے لیے انفارمیشن لے کے آئیں گے بھی. اس تب تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.